بڑی بیماریاں جو بڑی قوموں میں تھیں ان قوموں کو برباد کر دیا گیا ان بیماریوں کی وجہ سے۔ وہ قومیں معاشی اعتبار سے مضبوط تھیں، صحت کے اعتبار سے مضبوط تھیں، ترقی یافتہ تھیں، مہذب تھیں، سمجھدار تھیں، اور علم کی کمی نہیں تھی، ترقی کی کمی نہیں تھی، گھروں کی کمی نہیں تھی، معاش کی کمی نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یعنی جن چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ یہ چیزیں نہ تو ترقی کی علامت ہیں اور نہ ہی تنزلی کی علامت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے 5ویں سال صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، اور آپ بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو معاشی طور پہ کمزور ہونا یہ قوم کی تنزلی کی علامت نہیں ہے، قوم کے پاس پیسوں کا نہ ہونا یہ قوم کی تنزلی اور تباہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سڑکیں نہیں بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی اونچی عمارتیں نہیں بنائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی تھی۔ جب قوم بنی تو وہ قوم ایسی تھی کہ سوتی تھی، اور بادشاہوں کے تخت، بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں پڑے ہوتے تھے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں۔ ایک کسرا ایران کا ایک وزیر تھا، وہ وزیر بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگا ہے تو اس کا ایک جوتا رہ گیا اور ایک جوتا اس کے پاؤں میں تھا۔ گھوڑے پہ بھاگا تو ایک طرف کا جوتا گر گیا، دوسری طرف کا جوتا پہنا ہوا۔ اس جوتے کی قیمت لگائی گئی تو 1,00,000 دینار تھی، ایک جوتا، دوسرا جوتا نہیں۔ اس کے اوپر اتنے ہیرے جواہرات اور سونا اور چاندی مرصع تھا کہ ایک جوتے کی قیمت 1,00,000 درہم۔ تو آپ تصور کریں کہ اگر دونوں جوتے ہوتے تو کیا، تو ایسے شخص کی پوشاک کی کتنی قیمت ہوگی۔ کسرا جو تھا وہ اپنے دربار میں جب بیٹھتا تھا تو 2.5 من کا تاج اس کے سر پہ ہوتا تھا۔ اب 2.5 من کا تاج تو کوئی سر پہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا کرتے تھے کہ ایک سونے کی زنجیر بنی ہوئی تھی اور پیچھے بھی سونا لگا دیا تاکہ دیوار میں وہ زنجیر نظر نہ آئے، تو وہ تاج لٹکا رہتا تھا اور بادشاہ نیچے آ کے اس کے اوپر اپنا سر ایڈجسٹ کرتا تھا۔ یعنی اس طریقے سے وہ تاج رکھتا تھا کہ اس کے ساتھ اینگل ایسے جڑے ہوتے تھے کہ حرکت کرنے میں بادشاہ کو اٹھانا نہ پڑے۔ تو یعنی یہ چیزیں ترقی کی معراج سمجھی جاتی ہیں، لیکن اسلام ان کو ترقی کی معراج نہیں کہتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں، اسلام ترقی کی معراج اس کو کہتے ہیں جب ایک قوم بن کے سامنے آتی ہے۔ قوم آپس میں ہی جھگڑا کیے ہوئے ہے، یہ اس سے نالا ہے، یہ اس سے نہ۔ چنانچہ ہمارا میڈیا اور سوشل میڈیا یہی تو کر رہا ہے کہ لوگوں کو سوشل میڈیا میں الجھاؤ، سوشل میڈیا میں لگاؤ اور ان کو اپنے مقصد سے ہٹاؤ۔ جب یہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے، آپس میں لڑتے رہیں گے، تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا کیس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، لیکن صرف جانتے ہیں، ہماری قوم ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتے، فرد ہونے کی حیثیت سے تو جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنائی تو ان لوگوں کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایک بیماری ہر قوم کی بتائی کہ یہ بیماری ہے، اگر کسی فرد میں ہوگی تو وہ فرد تباہ ہے، کسی گھر میں ہوگی تو وہ گھر تباہ ہے، کسی قوم میں ہوگی تو وہ قوم بھی تباہ ہے۔